السلام علیکم دوستو، سیاست اور بدکاری یہ دونوں شعبے ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں کی ہم بستری کا عجیب منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جہنم کی آگ کا نظارہ کرنا ہوگا۔ حیران مت ہو دوستو، یہ ایک کلب کا نام ہے جس کا نام ہے جہنم کی آگ کلب یعنی ہیل فائر کلب۔ یہ کلب 18ویں صدی کے انگلستان میں قائم ہوا تھا۔ اس کے بانی سر جان وائکس اور لارڈ ڈیش ووڈ تھے۔ یہ دونوں ہی شاہ انگلستان جارج سوم کے مخالف تھے۔ اس کلب میں اعلیٰ خاندانوں کی خواتین بھی شامل تھیں جو اپنی جنسی بھوک مٹانے کی خاطر اس خفیہ کلب کی ممبر بنتی تھیں۔ اس کلب میں ممبروں کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا اور اس سلسلے میں بڑی سختی اور رازداری برتی جاتی تھی۔ ان لوگوں کا حلیہ بہت ہی عجیب ہوا کرتا۔ ان کی ٹوپی میں سینگ ہوتے تھے۔ یہ ایک پراسرار اور ناقابل فہم زبان استعمال کرتے تھے جسے کوئی باہر کا آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جو ممبر کلب کا راز فاش کرنے کی کوشش کرتا اسے فوراً ہلاک کر دیا جاتا۔ اس کلب میں باقاعدہ کلاسز لگتی تھیں جن میں عورتوں اور مردوں کو محبت کرنے اور سیکس جیسے عمل کا فن سکھایا جاتا تھا۔ یہ انگریزی نسل کے بدترین افراد کا اڈہ ضرور تھا، لیکن اسی بدنام اڈے نے تاریخ کے ایک شاندار واقعے کو جنم دیا، اور یہ واقعہ امریکہ کی آزادی ہے۔ در حقیقت امریکہ کی آزادی بدماشوں اور غنڈوں کے ایک اڈے کی یادگار ہے، ایک شاندار یادگار۔ لارڈ ڈیش ووڈ نامی ایک شخص انگلستان یعنی برطانیہ کے امیر ترین طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ لیبر پارٹی کا ایک رکن اور پارلیمنٹ کا ایک ممبر بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس شخص کو عیاشی میں بھی ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اسی شخص نے 1756 عیسوی میں جہنم کی آگ نامی کلب کی بنیاد ڈالی۔ ابتدا میں اس کلب کے قیام کا مقصد کیتھولک عیسائیوں کی مخالفت تھا، لیکن در حقیقت اس کلب کے مقاصد فحاشی، بدکاری اور بدماشی تھے۔ اس اڈے کے مرکزی دفتر کے لیے لارڈ ڈیش ووڈ نے ایک قطعہ زمین کا انتخاب کیا تھا جو لندن سے چند میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ شروع میں اس کلب کے ممبر خود کو سینٹ فرانسس کے راہب کہلواتے، لیکن راہبوں کے لبادے میں در حقیقت یہ جنسی بھیڑیوں کی ایک جماعت تھی۔ جب اس جماعت کو ایک مستقل ٹھکانہ مل گیا تو انہوں نے اپنا اصل پروگرام شروع کیا۔ اصل پروگرام یعنی عیاشی اور بدکاری۔ اس عیاشی کے رنگا رنگ پہلو تھے۔ بدکاروں کی اس ٹولی میں بڑے بڑے حسن پرست اور فنکار پائے جاتے۔ جس باغ میں یہ کلب واقع تھا اس کے چاروں طرف شمشاد کے درخت کھڑے تھے۔ تاریخ کے ان چنے ہوئے بدکاروں کی ہدایت کے مطابق ان درختوں کو اس ترتیب سے تراشا گیا تھا کہ وہ برہنہ عورتوں کے مجسمے دکھائی دیتے۔ مورخین کے مطابق یہاں وہ کچھ ہوا جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں اخلاقی اقدار کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے ہر قید و بند کو توڑ دیا۔ ممبران کو جنسی ہیجان کی طرف مائل کرنے کے لیے انتہائی بھڑکیلے اور فحش اشعار سنے اور سنائے جاتے۔ ہندوستان کے مشہور زمانہ جنسی ہدایت نامے کاما سترا کے تحت بنائے گئے فحش مجسمے اس کلب کے درمیان جگہ جگہ پر نصب تھے۔ غرض یہ کہ اس کلب میں پائے جانے والی عیاشی اور شہوت پرستی کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ بدکاری کے اس سیاہ خانے میں خود کو عظیم اور مہذب کہلوانے والی انگریز قوم کی وہ بلند مرتبہ اور عالی شان شخصیات پیش دکھائی دیتی ہیں جنہیں جلسہ گاہوں اور محفلوں میں دیکھ کر لوگ احترام سے سر جھکا لیا کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ ہیں جہنم کی آگ نامی اس کلب کے چند معزز ممبران۔ لارڈ سینڈوچ، برطانوی بحریہ کے اعلیٰ افسر۔ اگلی مرتبہ جب آپ سینڈوچ کھائیں تو اس بزرگ کو ضرور یاد کیجیے گا۔ یہی مرحوم ہوٹلوں اور چائے خانوں کی ہر دل عزیز غذا سینڈوچ کا موجد تھا۔ لارنس اسٹرن، مشہور انگریزی افسانہ نگار۔ انگریزی ادب سے واقفیت رکھنے والے لوگ انہیں ضرور جانتے ہوں گے۔ سر ہنری وینسٹارٹ، گورنر بنگال، برٹش انڈیا۔ اسی شخص نے کام شاستر کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ ولیم ہوگارتھ، مکرو اور فحش تصاویر بنانے والا مشہور مصور۔ جوزف بینکس، مشہور ماہر نباتات۔ ان کے علاوہ کتنے ہی مصنف، دانشور، ادیب، شاعر، سیاست دان اور وکیل اس کلب کے ممبر تھے۔ اس کلب میں موجود یہ لوگ شہوت پرستی اور بدکاری کی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے۔ تب ایک شخص اس کلب میں داخل ہوا
اس شخص نے جہنم کی آگ نامی کلب میں انقلابی صورتحال پیدا کرتے ہوئے اس کا رخ دوسری جانب موڑ دیا۔ یہ شخص انگریزی طبقہ عمرہ کی ایک ممتاز ہستی تھی جس کا نام جان وائکس تھا۔ در حقیقت یہ اپنی بیوی کی وجہ سے امیر اور مشہور تھا، جس سے جان وائکس نے صرف دولت کے لیے شادی کر رکھی تھی، لیکن اپنی دیگر جنسی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر اس نے یہ کلب جہنم کی آگ جوائن کیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ اس جماعت کا ایک مقبول ترین رکن اور لارڈ ڈیش ووڈ کا خاص دوست بن گیا۔ ایک بدکار اور عیاش ہونے کے باوجود جان وائکس ایک مہم جو اور جرت مند انسان تھا۔ دوسری طرف وہ نچلے درجے کے لوگوں کی خاص پرواہ کیا کرتا، اسی سبب وہ پارلیمنٹ میں پسماندہ طبقوں کا نمائندہ منتخب ہوا اور اس نے ان کے حقوق کی خاطر آواز اٹھانا شروع کی۔ جان وائکس کے اس عمل کے باعث کلب کے دوسرے ممبران جو نچلے درجے کے لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہ دیتے تھے، اس کے خلاف ہو گئے۔ اب یہ کلب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے شدید ترین مخالف تھے۔ اسی مخالفت اور جھگڑے کے سبب اس کلب یعنی جہنم کی آگ کی حقیقت لوگوں کے سامنے آشکار ہوئی کہ جب جان وائکس کی کلب سے متعلق فحش زندگی اور اس کی خفیہ معلومات دیگر ممبران کی جانب سے اخبارات میں شائع کر دی گئیں، ان انکشافات کے نتیجے میں جان وائکس کو ٹاور آف لندن میں قید کر دیا گیا۔ ان تمام تر بدنامیوں کے باوجود برطانوی غریب عوام جان وائکس کی خدمات کے صلے میں اس کے معترف تھے اور انہوں نے اس گرفتاری پر حکومت کے سامنے شدید مظاہرے کیے، جس کی وجہ سے جان وائکس کو رہا کر دیا گیا۔ یہاں سے جان وائکس سیاسی میدان میں آگے بڑھتا رہا۔ پہلے وہ میئر آف لندن بنا، پھر شمالی امریکہ جو ان دنوں برطانیہ کی ایک کالونی تھی اور انگریزوں کے شدید ظلم و ستم کا شکار تھی، اس کی آزادی میں جان وائکس اور اس کے دوست فرانسس ڈیش ووڈ یعنی جہنم کی آگ کلب کے بانی نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں مشہور زمانہ امریکی فریڈم فائٹر بینجامن فرینکلن بھی ان کا معاون بنا۔ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ بینجامن فرینکلن بھی دراصل جہنم کی آگ نامی اس کلب کا ایک رکن تھا۔ یہ ایک انتہائی حیران کن بات ہے کہ امریکہ جیسے ملک نے ہیل فائر کلب نامی ایک بدکاری اور فحاشی کے اڈے کے بطن سے جنم لیا۔ یہ کوئی سازش تھی یا کوئی اتفاق، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔